سے زیادہ عظمت اور جلال والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کائنات کا رب ہے. آج کل یہ بھی بڑی فضول سی بحث چلا دی ہے, خود بخود بنی ہے. یہ جو ایتھیس لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, دھرو راٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت اچھے فیمس مشہور آدمی ہیں, میں بھی ان کے کلپ دیکھتا ہوں, بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں, بہت جاندار, شاندار, مزیدار اور بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دھرو راٹھی صاحب نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے, خدا کے وجود کا انکار. میری رائے میں کوئی بھگوان, کوئی اللہ, کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کے بارے میں ڈاروین کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس اپنے خیال کے مطابق دینا شروع کیے. اس سے, اور وہ ان کے کلپ بھی چلتے ہیں ملینز لوگوں میں, اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. میں دھرو راٹھی میرا ٹاپک ہے نہیں, لیکن مذہب میرا ٹاپک ہے نا. خدا کا انکار یا خدا کا وجود, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہبی لوگوں کا ٹاپک ہے یا نہیں؟ تو جہاں مذہب کی بات آئے گی تو مجھے کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا بیچ میں؟ اس کلپ کو ملینز لوگوں نے دیکھا ہے اور بڑے آرام سے اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں, اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے, کوئی مانتا ہے کوئی گاڈ ہے, تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر ڈاروین کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں سائنسدانوں نے, فلاں سن میں یہ تجربہ کیا تھا, ایکسپیریمنٹ کیا, تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ چیز سامنے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیل خود بخود بھی پانی میں وجود میں آ سکتا ہے. یاد رکھو, یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یا ایتھیس کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں, جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں, میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں. یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی, یا تحقیق جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے ہم نے. جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا, تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو آپ تانے بانے, بہت گھماتے ہو دائیں بائیں. شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے, تو وہ اس پہ 20 دلائل لے گا. چرسی نے جب مان لیا کہ چرس پینا اسٹریس کو ختم کرتا ہے اور اچھی چیز ہے, تو وہ گھما پھرا کے چرس کے فضائل پر کتابیں لکھ دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے, آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے تو پھنس جاتے ہو آپ. آزادی اس میں ہے, کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو, اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈاروین کے علاوہ کوئی اور راستہ بولو ہے نہیں. تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ یہ تو فزکس کا لا ہے, یہ کسی مولوی کا لا تھوڑی ہے, کسی پنڈت کا, کسی پادری کا, سردار جی کا, یا کسی مفتی کا لا تھوڑی ہے. یہ تو نیوٹن کا لا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز چل رہی ہے. یہ تو ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا, اب تو میں دیسی سٹائل میں بیان کرتا ہوں اس لا کو, پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہے. کوئی چیز چل رہی ہے تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہیں ہوگی, کیا وہ رکے گی؟ وہ چلتی رہے گی. اور جو رکی ہوئی ہے, جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو, تو وہ ہمیشہ کیا رہے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ, چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کریشن زیادہ مشکل عمل ہے؟ اب ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے, یا اس کا وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. تو جس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, وہ کمبخت خود سے وجود میں کیسے آ گیا؟ کیا یہ سائنس کے مطابق خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں سائنس سے کچھ نہیں ہے, مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں. بھائی صاحب, کھوپڑی استعمال کرو گے. دیکھو دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ دلالت النص ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات بتائی جائے تو آپ دوسری بات کی طرف آپ کا دماغ خود بخود چلا جائے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہ ہو, کوئی ریاضی کے گاڑے اور ایکویشنز کو سالو کرنے کی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پر, آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے. مثال, ابھی 4 شادیوں پہ آؤں گا انشاءاللہ, آپ آؤں گا آپ دیکھیں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف بھی مت کرو. اب کوئی جا کے ابا کو معاذ اللہ اماں کو تھپڑ مار دے
اسے ہم کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، وہ جواب میں کہ میں نے اف تھوڑی کیا ہے، میں نے اف کہا ہے، میں نے تو کوئی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ تھپڑ نہیں مارو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھپڑ نہیں مارو، قرآن میں تو لکھا ہے اف نہیں کرو. تو ہم کہیں گے اللہ کے بندے جب اف جس میں اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ حرام ہے تو تھپڑ تو اف سے بہت اوپر کی چیز ہے، وہ تو قرآن کے مطابق خود بخود حرام ہو گیا. اس کے لیے کوئی ریاضی کی اور میتھ کی کوئی بہت گاڑی ایکویشن سالو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں نیوٹن، آئنسٹائن کیا، ڈاروین کیا کہتا ہے اور فلاں سائنسدان نے کیا کہا اور وہ فلاں دھرو راٹھی نے کیا کہا، اس ریسرچ کی ضرورت ہے ہمیں؟ یا علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے، امام حنیفہ کی اس آیت کی کیا رائے ہے؟ بھائی کیا 2 اور 2 4 کی طرح یار. جب قرآن کہہ رہا ہے اف نہیں کرو تو اس میں نہ اصول فقہ پڑھنے کی ضرورت، نہ درس نظامی پڑھنے کی ضرورت، اور نہ مفتی بننے کی ضرورت، نہ شیخ الحدیث سے رابطہ کرنے کی ضرورت. کامن سینس کی بات ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن جب اف کرنے سے منع کر رہا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھپڑ مارنا خود بخود کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. تو نیوٹن جو ایک بات کہہ کے گیا ہے وہ مولوی نہیں تھا، وہ پادری نہیں تھا، وہ مفتی نہیں تھا، وہ کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں، خود سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو اب اس کے درو راٹھی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. بھائی جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں. اگر یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا نا، یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ ایکچولی بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، لہذا اگر کوئی گاڈ کو مانتا بھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو خدا اپنے انکار کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا. اتنی بڑی سزا تھوڑی دیتا، وہ اتنا بڑا جرم تھوڑی ہوتا اللہ کی نظر میں. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے، بہت آسان ہے. بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. دیکھو مجھے دوبارہ سے میں وہی مثال دیتا ہوں ماں باپ والی. آپ نے اللہ نہ کرے اپنے ابا کو کہیں تھپڑ لگا دیا، اللہ نہ کرے، ابا نے غصے میں قرآن کی آیت پڑھی، بیٹا تو صبح شام تقریریں کرتا ہے، دنیا کو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کرو. آپ کو ابا دیکھیں قرآن نے اف سے منع کیا ہے تو میری ریسرچ ہے، دھرو راٹھی کی ریسرچ، اور میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی بلکہ مفسرین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے، اور میں نے ایکچولی بہت ڈیپتھ میں جا کے میں نے غور و فکر کیا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ تھپڑ مارنا حرام ہے تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس آیت کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کی تقریر سے متاثر ہو جاؤں، ابا متاثر نہیں ہوگا، پڑوسی متاثر ہوں گے کہ یار علامہ ابن کثیر اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر طبری کے حوالے پہ ہے نہیں حوالے ان میں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اتنے حوالے پیش کر دیے اس نے اور وہ فلاں کا بیان بھی دکھا دیا، فلاں کی ریسرچ بھی دکھا دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس آیت کی 2 تفسیریں، ایک تفسیر یہ کہ صرف اف ہی حرام ہے، دوسری تفسیر یہ کہ نہیں تھپڑ بھی حرام ہے. تو ایکچولی یہ مسئلہ اس میں اختلاف رائے بولو ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس تقریر سے میں متاثر ہو جاؤں، پڑوسی متاثر ہو جائے، بھائی بہن متاثر ہو جائیں. باپ جس کو تھپڑ مارا ہے وہ آپ کی اس تقریر سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. آپ نے 1 لگایا، وہ رکھ کے 6 بھی لگائے گا، جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آق کر دے گا، گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا. اب آپ کہو گے ایک چیز جس میں اتنی کنٹروورسی تھی اور اتنی ایکچولی اس میں بڑے بڑے مفسرین کا اختلاف تھا، ابا اس پہ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ابا مان لیں گے یہ باتیں آپ کی؟ تو میرے بھائی دھرو راٹھی سے میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جو خدا کا انکار کر دیا نا ڈاروین کو بیچ میں لا کے، اس تحقیق سے ہو سکتا ہے میں متاثر ہو جاؤں، آپ متاثر ہو جاؤ، گاڈ خدا وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو یہ بن کیسے گئی؟ یہاں ایک پرانا گھسا پٹا سوال کیا جاتا ہے کہ پھر خدا کیسے ہے، خدا خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے؟ بھائی جان نیوٹن نے خدا کے بارے میں کوئی لا پیش نہیں کیا، صحیح ہے نا، اس نے اس کائنات کے بارے میں قانون پیش کیا ہے. اس کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا، خدا تو ہماری عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں تو فزکس کے لا اس پر اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بھائی یہاں کچھ بھی کچھ کیے بغیر نہیں ہوتا، خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ.